السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج ہمارا نورانی قاعدے کی 17ویں تختی کے چھٹے حصے کا سبق ہے، اور آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم ان 2 لائنوں کو اور ان 2 سطروں کو اور ان کے اندر موجود تمام الفاظ کو انشاءاللہ عز و جل تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر گھر بیٹھے تجوید کے مطابق قرآن پاک کے ناظرہ کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو آئیں پڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با زیر بی، ذال زبر میم ذم، بذم، با زیر بی، بذم بی، ہا زیر میم ہم، بذم بہم، میم پیش مو، طا زبر ہا طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، را زبر را، مطہر، تا دو زیر تن، مطہرات، بذنبہم مطہرات، بذنبہم مطہرات۔ اب یہ جو ہمارے پاس پہلا لفظ ہے یہ ہے بذنبہم، لیکن یہ جو لفظ ہے اس کے اندر ہم نے کہاں کہاں گنہ کرنا ہے، اس چیز کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے۔ با زیر بی، با کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ با کے بعد کسی قسم کی مد نہیں ہے۔ ذال زبر، ذال کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو نون ساکن ہے اس کے اوپر چھوٹی میم لکھی ہے، اس وجہ سے اس کو نون نہیں بلکہ میم پڑھیں گے، اور ذال کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے چھوٹی میم کے ساتھ۔ ذال زبر میم ذم، بذم، با زیر بی، بذنبی، بذنبی۔ اب یہاں آپ نے گنہ کرنا ہے چھوٹی میم کے اوپر۔ ہا زیر میم ہم، بذنبہم، بذنبہم۔ اب اگلا لفظ دیکھیں، میم پیش مو، طا زبر ہا طہ، مطہ، ہا زبر ہا، مطہ، را زبر را، مطہرا، مطہرا۔ طا کو موٹا کریں گے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے، اور را کو بھی موٹا کریں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ را کے اوپر جب بھی زبر یا پیش آئے را کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں را کے اوپر زبر ہے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے مطہرا، مطہرا۔ اور یہ جو ہا ہے اس کو آپ نے حلق کے آخری حصے سے ادا کرنا ہے جو سینے کے ساتھ متصل ہے۔ اکثر طلبہ اس کو پڑھ دیتے ہیں مطہرا، مطہرا نہیں، مطہرا، مطہرا۔ یعنی یہ جو ہا ہے اس کو حلق کے آخری حصے سے آپ نے ادا کرنا ہے جو سینے کے ساتھ متصل ہے، اور طا کو اور را کو ان دونوں کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور میم کو پڑھتے وقت آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے کیونکہ میم کے اوپر پیش ہے۔ تا دو زیر تن، مطہرات، مطہرات۔ اب اس کو پیچھے سے ملائیں، بذنبہم مطہرات، بذنبہم مطہرات۔ یعنی یہاں بھی آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے، اور اس میم ساکن کو بھی آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے، اس کی آواز کو آپ نے ناک میں لے جا کر پڑھنا ہے۔ بذنبہم مطہرات۔ اور جب وقف کریں گے تو وقف کی حالت میں اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے یعنی ساکن ہا سے بدل کر پڑھیں گے وقفاً، بذنبہم مطہرہ۔ آگے دیکھیں، با زیر بی، حمزہ زبر یا ای، بی ای، دال زیر یا دی، بی ای دی، بی ای دی۔ سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، سافارا، تا دو زیر تن، سافارات، سافارات، بأيدي سفرة،
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. اب یہاں آپ نے یہ جو حمزہ ہے اس کے بعد یہ جو یا ہے اس کو آپ نے لمبا نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو یا ہے یہ حروف لین کا ہے، حروف مدہ کا نہیں ہے، اور یہ جو دال کے بعد یا ہے یہ یا حروف مدہ کا ہے، اس وجہ سے دال کو لمبا کرنا ہے لیکن حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ حمزہ کے بعد والا یا حروف لین کا ہے اور دال کے بعد والا یا حروف مدہ کا ہے، اور یا صرف اس وقت لمبا ہوتا ہے جب یا حروف مدہ کا ہو، تو اس وجہ سے صرف اس یا کو لمبا کریں گے کیونکہ یہی یا صرف حروف مدہ کا ہے. بِأَيْدِي. اب اگلا لفظ دیکھیں، سین زبر سا، سین کے اندر آپ نے سٹی پیدا کرنی ہے، فا زبر فا، صافا صافا، را زبر را، سافارا، را کو پر کریں کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، سافارا، تا دو زیتن، سافاراتن سافاراتن، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. بِأَيْدِي، دی دال کو لمبا کریں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، اور سین کے اندر سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، سَفَرَةٍ سَفَرَةٍ، اور وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے ساکن ہا سے بدل دیں گے وقفاً، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. آگے دیکھیں، کاف زیر کی، را زبر الف را، کی را، میم دو زیر میم مم، کی را مم، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، تا دو زیر تن، باراراتن باراراتن، کرام باراراتن. اب یہ جو لفظ ہے اس کے حجت دیکھیں، کاف زیر کی، اب یہ جو کاف ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد کسی قسم کی مد نہیں ہے، را زبر الف را، را کو لمبا کریں گے کیونکہ را کے بعد الف مدہ ہے، کی را، میم دو زیر مم، یہ جو میم ہے اس کو آپ نے یہ جو چھوٹی میم ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، میم دو زیر میم مم، کرام. اب اگلا لفظ دیکھیں، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارا را، بارا را. یہ لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اکثر بچوں کو، اکثر طلباء کو یہ لفظ پڑھنے میں تھوڑی سی دشواری ہوتی ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے بارا را، یعنی یہ جو را ہے یہ ڈبل آ رہی ہے، یعنی دو مرتبہ را آ رہی ہے اور دونوں دفعہ را کے پر زبر ہے، اور دونوں مرتبہ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، بارا را، کیونکہ را کے اوپر جب بھی زبر ہوتی ہے را کو موٹا پڑھا جاتا ہے. تا دو زیر تین، باراراتن باراراتن، کرام باراراتن کرام باراراتن. اور یہاں آپ نے گنہ کر کے پڑھنا ہے، یہ میم کو جب آپ نے چھوٹی میم کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں آپ نے گنہ کرنا ہے اور را کو لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را کے بعد الف مدہ ہے، اور ان دونوں راؤں کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ان کے اوپر زبر آ رہا ہے. کرام باراراتن، وقف کریں گے تو اس گول تا کو ہائے ساکنہ سے بدل دیں گے وقفاً، کرام بارارہ کرام بارارہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تشریف لائے ہو تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، اللہ حافظ.